آج کی ویڈیو بہت زیادہ اہم ہے، اس کے ایک بھی سیکنڈ نظر انداز مت کرنا، کیونکہ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کریں گے جو اسلام میں بہت اہمیت کا حامل ہے، یعنی شب قدر۔ شب قدر ایک ایسی مبارک رات ہے جو اپنی لازوال برکتوں اور رحمتوں میں بے مثال ہے۔ سورہ قدر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک ہم نے قرآن مجید کو شب قدر میں نازل کیا ہے، اور شب قدر کے بارے میں آپ کو کیا معلوم؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں؟ اس ایک رات میں کیے گئے نیک اعمال اور عبادات 1000 مہینوں کی معمول کی عبادت سے زیادہ اہمیت کی حامل ہیں۔ یہ رات اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں سے لبریز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بہت سی ایسی خصوصیات سے نوازا ہے جو گزشتہ امتوں میں سے کسی امت کو نصیب نہیں ہوئیں۔ انہی خصوصیات میں سے ایک اہم اور نمایاں خصوصیت اس امت کو لیلۃ القدر جیسی عظیم نعمت کا حاصل ہونا ہے۔ ہر سال رمضان مبارک کے عظیم اور مبارک مہینے کے سب سے قیمتی ایام یعنی آخری عشرے میں آنے والی عظیم الشان اور مبارک رات ہے، جس کو دیا گیا نام ہی خود اس کی عظمت اور قدر و منزلت کو بیان کرنے کے لیے کافی ہے۔ اس کی عظمت کا کیا کہنا کہ پیدا کرنے والے نے تنہا اس ایک رات کو 1000 مہینوں سے زیادہ افضل اور بہتر قرار دیا ہے۔ گویا امت محمدیہ جس کی عمریں پچھلی امتوں کے مقابلے میں اگرچہ کم ہیں، لیکن وہ شب قدر کی مختصر سی عبادت کے ذریعے پچھلی امتوں کی طویل عمروں کی عبادتوں سے بھی زیادہ فضیلتوں اور اجر و ثواب کو حاصل کر سکتے ہیں۔ بس صرف قدردانی کی ضرورت ہے، اور پھر اس عظیم اور بابرکت رات کو مخفی اور پوشیدہ رکھ کر اسے تلاش کرنے کا حکم دیا گیا، تاکہ اسے تلاش کرتے ہوئے رمضان کی دیگر راتوں کو بھی عبادت کا شرف اور فائدہ حاصل ہو، اور اس کے حصول میں بندوں کے ذوق و شوق کا اظہار ہو۔ یقیناً یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس امت پر بہت بڑا لطف و کرم اور احسان عظیم ہے، جو بلا شبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل میں اس امت کو نصیب ہوا۔ کاش ہم اللہ تعالیٰ کی ان الطاف و عنایت کو سمجھ کر اس کی قدردانی کرنے والے بن جائیں، تو اپنی مختصر سی عبادت کے ذریعے کس قدر آخرت کے لیے ذخیرے جمع کیے جا سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کی تلقین و تاکید فرمائی ہے، اور رمضان مبارک کے آخری عشر کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کے ہونے کا زیادہ احتمال ذکر فرمایا۔ اس لیے آخری عشرے میں اور بالخصوص اس کی طاق راتوں میں بہت اہتمام کے ساتھ شب قدر کو تلاش کرنا چاہیے، اور اپنے محتاج ہونے کا زیادہ سے زیادہ اظہار کرنا چاہیے۔ حقیقت یہی ہے کہ جب بندہ اپنے ذوق و شوق کا اظہار کرتا ہے، شب قدر کے حصول کے لیے کوشاں رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اس کے حصول کے لیے دعائیں کرتا ہے، تو وہ کبھی اس دولت عظمیٰ سے محروم نہیں رہتا۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے قدردان ہیں، انسان کو اس کی کوشش سے زیادہ عطا فرماتے ہیں۔ شب قدر دنیا بھر کے مسلمانوں کے دلوں میں ایک خاص مقام رکھتی ہے۔ یہ بہت زیادہ روحانی اہمیت کی رات ہے جو رمضان مبارک کے آخری عشرے میں ہے، اور رمضان اسلامی کیلنڈر کا سب سے مقدس مہینہ ہے۔ رمضان مبارک کی راتوں میں سے ایک رات شب قدر کہلاتی ہے، جو بہت ہی قدر و منزلت اور خیر و برکت کی حامل رات ہے۔ اسی رات کو اللہ تعالیٰ نے 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا ہے۔ 1000 مہینے کے 83 برس 4 ماہ بنتے ہیں۔ جس شخص کی ایک رات عبادت میں گزری، اس نے 83 برس 4 ماہ کا زمانہ عبادت میں گزار دیا، اور 83 برس کا زمانہ کم از کم ہے، کیونکہ خیر من الف شہر کہہ کر اس امر کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے کہ اللہ کریم جتنا زائد اجر عطا فرمانا چاہے عطا فرما دے گا۔ اس اجر کا اندازہ انسان کے بس سے باہر ہے۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قدر کا معنی مرتبے کے ہیں، چونکہ یہ رات باقی راتوں کے مقابلے میں شرف و مرتبے کے لحاظ سے بلند ہے، اس لیے اسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ قدر کی اصطلاح فرمان اور عزت دونوں کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ وہ رات ہے جس میں آنے والے سال کے لیے اللہ کا فرمان نازل ہوتا ہے، اور فرشتے سکون اور اطمینان کے ساتھ طلوع فجر تک اترتے رہتے ہیں۔ فضا برکات سے بھری ہوئی ہے، اور دعاؤں کا کثرت سے جواب دیا جاتا ہے، یعنی قبول ہوتی ہیں۔ محترم ناظرین، اس بابرکت رات میں قرآن کریم کا نزول ہوا۔ یہ خوب عبادت، شکر گزاری اور معافی مانگنے کا وقت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے مومنوں کو رمضان کے آخری عشر کی طاق راتوں میں تلاش کرنے کی تاکید کی۔ یہاں یہ سوال آتا ہے کہ یہ رات کیوں عطا ہوئی، اس میں کیا حکمت ہے؟ تو اس کے حصول کا سب سے اہم سبب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت پر شفقت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غمخواری ہے۔
یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سابقہ لوگوں کی عمروں پر آگاہ فرمایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مقابلے میں اپنی امت کے لوگوں کی عمر کو کم دیکھتے ہوئے یہ خیال فرمایا کہ میری امت کے لوگ اتنی کم عمر میں سابقہ امتوں کے برابر اعمال کیسے کر سکیں گے؟ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیلۃ القدر عطا فرما دی جو 1000 مہینے سے افضل ہے۔ اس کی تائید حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول روایت سے بھی ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بنی اسرائیل کے ایک ایسے شخص کا تذکرہ کیا گیا جس نے 1000 ماہ تک اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر تعجب کا اظہار فرمایا اور اپنی امت کے لیے آرزو کرتے ہوئے جب یہ دعا کی کہ اے میرے رب، میری امت کے لوگوں کی عمریں کم ہونے کی وجہ سے نیک اعمال بھی کم ہوں گے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے شب قدر عنایت فرمائی۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے مختلف شخصیات کا، یعنی حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت حزقیل علیہ السلام، حضرت یوشع علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ان حضرات نے 80 سال اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہے اور پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو ان برگزیدہ ہستیوں پر رشک آیا۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اسی وقت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے نبی محترم، آپ کی امت کے لوگ ان سابقہ لوگوں کی 80 سالہ عبادت پر رشک کر رہے ہیں، تو آپ کے رب نے آپ کو اس سے بہتر عطا فرما دیا ہے، اور پھر سورہ قدر کی تلاوت کی۔ اس پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو چہرے اقدس فرط مسرت سے چمک اٹھا، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل کرم فرمایا کہ اس امت کو لیلۃ القدر عنایت فرما دی اور اس کی عبادت کو 80 نہیں بلکہ 83 سال 4 ماہ سے بڑھ کر قرار دیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے شب قدر میں جو ثواب کی امید سے عبادت کی اس کے سابقہ تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اس ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاں لیلۃ القدر کی ساتوں میں ذکر و فکر، عبادت و طاعت کی تلقین کی گئی ہے، وہاں اس بات کی طرف بھی متوجہ کیا گیا ہے کہ عبادت سے محض اللہ تعالیٰ کی خوشنودی مقصود ہو، ریاکاری یا بدنیتی نہ ہو، اور آئندہ عہد کرے کہ میں برائی کا ارتکاب نہیں کروں گا۔ چنانچہ اس شان کے ساتھ عبادت کرنے والے بندے کے لیے یہ رات مزدہ مغفرت بن کر آتی ہے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رمضان مبارک کی آمد پر ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو ماہ تم پر آ رہا ہے اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 ماہ سے افضل ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا گویا وہ ساری خیر سے محروم رہا، اور اس رات کی بھلائی سے وہی شخص محروم رہ سکتا ہے جو واقعتاً محروم ہو۔ ایسے شخص کی محرومی میں واقعتاً کیا شک ہو سکتا ہے جو اتنی بڑی نعمت کو غفلت کی وجہ سے گنوا دے؟ جب انسان معمولی باتوں کے لیے کتنی راتیں جاگ کر بسر کر لیتا ہے تو 80 سال کی عبادت سے افضل عبادت کے لیے 10 راتیں کیوں نہیں جاگ سکتا؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا، شب قدر کو جبرائیل امین علیہ السلام فرشتوں کے جھرمٹ میں زمین پر اتر آتے ہیں اور ہر اس شخص کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں جو کھڑے بیٹھے یعنی کسی بھی حال میں اللہ کو یاد کر رہا ہو۔ شب قدر میں رحمت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں اور فرشتے عبادات کی گواہی کے لیے زمین پر اترتے ہیں۔ یہ وہ رات ہے جب گناہوں کی بخشش کی جاتی ہے، تقدیریں بدلی جاتی ہیں اور دلوں کو الہی ہدایت سے روشن کیا جاتا ہے۔ آئیے معافی مانگنے، توبہ کرنے اور اپنے خالق کے قریب جانے کے اس موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، شب قدر کی فضیلت نہ صرف اس کی روحانی اہمیت میں ہے بلکہ اس میں ہماری زندگیوں کو بدلنے کی صلاحیت بھی ہے۔ آئیے ہم اس بابرکت رات سے زیادہ عبادت کے کاموں میں مشغول ہونے کی کوشش کریں، جیسے کہ قرآن کریم کی تلاوت، نفل نماز، تہجد، ذکر و اذکار، دعا اور صدقہ و خیرات کے کاموں میں مشغول ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو شب قدر کی عبادات کرنے اور اس کے انوار و برکات سے مستفید فرمائے اور ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم پر اپنی رحمت اور برکتیں نازل فرمائے۔ آمین۔